يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تبارك الله في كتابه الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهدا منه ومن قبل كتابه موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ولا تقوم في مريا منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صلوات پروردگار عالم مہربان ہے، رحیم ہے، مالک القدوس ہے، ستار العیوب ہے اور العلی ہے. العلی کے معنی ہے علی کہتے ہیں بلند ترین درجہ رکھنے والے. اور پروردگار عالم کا لقب نام یہ ہے کہ العلی، وہ علی ہے مگر علی اللہ نہیں ہے. جیسے کہ امیر المومنین نے خود فرمایا نہج البلاغہ میں کہ میرے لیے دو قسم کے لوگوں نے تباہ و بربادی اختیار کی. ایک وہ جو چاہنے والا تھا، جو حد سے زیادہ بڑھ کے چاہنے لگا اور خدا ماننے لگا، اور دوسرا جو ولایت کا منکر. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رحمت بن کر آئی ہو، یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی وعدگاہ آتش جہنم ہے. آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. پروردگار عالم نے آیت کے شروع میں ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جو واضح دلیل رکھتا ہو اپنے پروردگار عالم کی طرف سے. لفظ وہ شخص اللہ نے اس آیت میں رسول خدا کو مخاطب کرا کہ بھلا وہ شخص جو واضح دلیل رکھتا ہو. دلیل کیا ہے؟ قرآن دلیل ہے. اور شخص کون ہے؟ رسول خدا. اسی ایک آیت میں مولا کائنات امام المتقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے شاہد کہا. شاہد کا معنی گواہی دینے والا، یعنی اللہ کی گواہی اور اس کے رسول کی گواہی علی دے رہے ہیں. پروردگار عالم نے کہا بھلا وہ شخص جو واضح دلیل رکھتا ہو اپنے پروردگار عالم کی طرف سے اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا. شاہد کے معنی گواہی دینے والا. رسول کو گواہی کی ضرورت تھی تو اللہ نے اور علی نے مل کے دی. اللہ کو جب گواہی کی ضرورت پڑی تو رسول خدا نے بھی گواہی دی اور علی نے بھی گواہی دی. اب جب علی کو گواہی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے بھی گواہی دی اور اس کے رسول نے بھی گواہی دی. صلوات پڑھیں. ایک آیت جس میں علی کو شاہد کہا گیا. اب دوسری آیت سورہ مبارکہ رات کی آیت آخری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. حبیب کافر کہتے تھے اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم نبی نہیں ہو. حبیب کافر کہتے تھے اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم نبی نہیں ہو، مگر تم چپ نہ رہو، تم بھی کہہ دو کیا کہ میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہ ہے اور وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس پوری ام الکتاب کا علم ہے.
پوری کتاب کا علم ہے. کتاب کیا؟ قرآن مجید. پوری قرآن مجید کا جس کے پاس علم ہے وہ ہے کیا؟ وہ کون ہے؟ شاہد. عالم بھی ہے، شاہد بھی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو شاہد اور عالم. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تو آیتیں تھیں. اب ذرا حدیث کی طرف متوجہ کرو. ایک حدیث رسول خدا نے کہا اے علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اور تم اس کا دروازہ ہو. ایک مرتبہ سلمان فارسی کسی سے بات کر رہے تھے تو وہ جو شخص تھا وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا سلمان فارسی بار بار کہہ رہا تھا. تو رسول خدا نے سنا اور اسے ٹوکا. کہا سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو. فارسی کیا ہے؟ ملک ہے. حضرت سلمان ملک فارس کے رہنے والے تھے تو فارسی کہلانے لگے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص جس ملک میں رہے گا اس کا نام اس ملک سے پہچانا جائے گا وہ. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ یہ سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی ہے. اب حدیث کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سلمان شہر میں داخل ہونے کے لیے علی کی ولایت کے منکر نہیں بنے، انکار نہیں کرا. پہلے ولایت کو قبول کیا، دروازے کے اندر داخل ہوئے تو شہر کے شہری کہلانے لگے. دوسری حدیث اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. دوسری حدیث رسول خدا نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 5 چیزوں کی دعا کی. ذرا وہ 5 چیزوں کو سنو. پہلی چیز، اے علی میں نے تمہارے لیے اللہ سے 5 چیزوں کی درخواست کی اور اللہ نے مجھے وہ عطا کی. پہلی چیز، جب قیامت قائم ہوگی تو میں اپنے جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلوں گا تو کیا علی میرے ساتھ ہوگا؟ اللہ نے دعا قبول کی. دوسری دعا، اے اللہ جب میزان عدل قائم ہوگا تو اس کے پلڑے کے ساتھ کیا علی میرے ساتھ ہوگا؟ اللہ نے یہ دعا قبول کی. تیسری دعا کہ وہ میرے علی کو لوائل الحمد کے اٹھانے والا مقرر کرے. لوائل الحمد کہتے ہیں وہ پرچم جس میں صاف صاف لکھا ہوگا کامیاب وہی ہیں جنہوں نے جنت اختیار کی، جنت حاصل کی. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی. پھر چوتھی دعا کہ وہ میرے علی کو حوض کوثر کا ساقی بنائے. اللہ نے یہ دعا قبول کی. پھر 5ویں دعا کہ اے اللہ میری امت کے لیے جنت کا ہادی علی کو بنائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول کے ساتھ کون ہے؟ علی. رسول قبر سے اٹھیں گے تو علی ساتھ ہوگا. میدان عدل جب قائم ہوگا تو اس کے پلڑے کے پاس علی ہوں گے. رسول کا علم علی اٹھائیں گے. حوض کوثر کا ساقی کون ہوگا؟ علی. اور امت کے لیے جنت کا ہادی کون؟ علی. جب یہ 5 حدیثیں ہو گئی، وہ 6 حدیثیں. 6 حدیثیں 2 آیات. شاہد کے معنی گواہی دینے والا. 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی جس میں صاف صاف علی کو شاہد کہا گیا اور حدیثوں سے واضح ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا ایک چیز کی طرف متوجہ کروں گا آپ سب لوگوں کو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جو شخص چاہتا ہے کہ زہرا کے بیٹے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرد سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ شب جمعہ یا پھر کسی بھی دن، کسی ایک دن یہ والی صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بس یہ 2 لفظوں کا اضافہ ہے. وعجل فرجہ، بس ان 2 لفظوں کا اضافہ ہے. 100 مرتبہ پڑھے شب جمعہ یا پھر کسی بھی ہفتے میں کسی ایک دن.
تو میں جعفر ضمانت لیتا ہوں کہ اس کی موت تب تک واقع نہیں کرے گی جب تک اس کی ملاقات زہرا کے بیٹے سے نہ ہو جائے۔ ایک اور چیز کی طرف متوجہ کروں گا، امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے تو اس کا وہ رات کا جاگنا حرام ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ شب داری ہم کرتے ہیں، اس شب داری میں پوری رات مجلسیں ہوئی، پوری رات نوحہ پڑھا، پوری رات گریا، اور پھر صبح کی نماز نہیں پڑھی، صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی سا بھی عمل ہو، کوئی سا بھی حرام ہے۔ دیکھیں جب عزاداری میں تھے، گریا کر رہے تھے، کون خوش تھا؟ اللہ، اس کے رسول، علی، حسن، حسین، فاطمہ۔ اب نماز نہیں پڑھی، کون خوش ہے؟ یزید، اس کا یزید شیطان۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب پوری رات جاگا تھا حسین ہی تھا، صبح ہوئی یزیدی بن گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے دیکھیں رسول خدا کا ایک معنی لقب ہے لفظ امی۔ امی کے معنی وہ عالم یا وہ معلم جس کا نصاب ام الکتاب، یہ معنی ہم کرتے ہیں، ورنہ دوسرے معنی الگ نکلتے ہیں، ہم ان معنیوں پہ نہیں جاتے۔ جو اصل معنی ہے امی کے، وہ یہ ہے کہ وہ معلم یا وہ عالم جس کا نصاب ام الکتاب ہو، یعنی اسے پوری کتاب کا علم ہو، پورے عالم کا علم ہو۔ آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 33، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، بس اللہ نے چاہا تو اہل بیت کو پاک رکھا، کیا نہیں رکھا۔ کب رکھا؟ جب سے وجود پروردگار عالم ہے تب سے ان کو پاک رکھا، خلق ہی پاک کیا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے نجس تھے نعوذ باللہ پھر اللہ نے پاک کیا، نہیں، پاک رکھا۔ کب رکھا؟ جب سے وجود پروردگار عالم ہے تب سے ان کا وجود پاک بنایا، بنیاد ان کی پاک رکھی، تبھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے۔ اس کا مطلب ان کی جو بچی ہوئی خاک تھی اس سے ہم شیعہ خلق، وہ ان کی خاک پاک ہے، ہماری ہم کہاں اتنے گنہگار۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق کیے گئے، بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے، یعنی ہم ان کی جو بچی ہوئی مٹی تھی، 14 کی جو بچی ہوئی مٹی تھی، ان سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا۔ دیکھیں ولایت جو ہے امیر المومنین کی، ولایت پر جہنم حرام ہے، ولایت کو ماننے والے تھے۔ تو پھر یہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب ولایت کو ماننے والے پہ جہنم حرام ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یہ چیزیں کیوں بنائی کر؟ یہ آپ کے اندر کی ولایت کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ولایت مضبوط ہے، اس ولایت کبھی کمزور نہیں پڑے گی، آپ کے اندر کی ولایت کمزور پڑ سکتی ہے، میرے اور آپ کے درمیان جو ولایت ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے، جو اصل ولایت ہے وہ کمزور نہیں پڑ سکتی، جو اصل ولایت ہے وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ ہماری اور آپ کی ولایت ضرور کمزور پڑ سکتی ہے، تو اللہ نے ہماری اور آپ کی ولایت کو مضبوط رکھنے کے لیے نماز بنائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ تمام دیگر عبادات، ان
عبادت سے آپ کی اور ہماری ولایت مضبوط ہوتی ہے۔ اب جب ہماری اور آپ کی ولایت مضبوط ہوتی ہے تو گناہ کرنے کو خود دل نہیں چاہتا، خود گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ گناہوں سے تھوڑا قریب ہوں، اتنا دور ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے آپ کی ولایت بھی مضبوط ہو جاتی ہے، آپ خود طاہر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ائمہ کے لیے ہے، یہ اہل بیت کے لیے۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم کا یہ وہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار عالم نے چاہا تو اہل بیت کو پاک رکھا جس طرح انہیں پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت ان کے لیے۔ اب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کی پورے قرآن میں کافروں کو بھی مخاطب کیا، مومنوں کو بھی مخاطب کیا، ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا، تو ولایت کے جو منکر ہیں کیا انہیں بھی کوئی آیت میں مخاطب کیا ہے؟ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ اور وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں اگر ہم یہ آیت سمجھیں تو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک در عالم محمد پہ نہ جائیں۔ اب یہ آیت لے کے مامون رشید چلا امام علی رضا علیہ السلام کے پاس، کہا مولا یہ آیت ہے سمجھ نہیں آ رہی، اس میں اللہ کافر کنہیں کہہ رہا ہے، اندھا کسے کہہ رہا ہے، بہرا کسے کہہ رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہا دیکھو واضح رکھ، ایک بات کو واضح رکھنا کہ جب تمہاری آنکھوں پہ اگر کوئی پٹی باندھ دے تو کیا تم سننے سے میں محتاجگی حاصل کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں سن سکتا ہوں۔ کہا اگر تمہارے کانوں پہ کوئی ایسی چیزیں ڈالیں جس سے تم سن نہیں سکتے، کیا تم دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سن نہیں سکتا۔ کہا اسی لیے یہ آیت میں، اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا شروع میں؟ کہا وہ کافر الذین کانت اعینہم، وہ کافر۔ کہا اس کے بعد الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے کافر انہیں کہا جو ولایت کے منکر تھے، میں اور انہیں جو ولایت کے منکر ہیں ان کو اللہ نے کافر کہا۔ پھر اس کے بعد کہا اور اس آیت میں پروردگار عالم نے منکرین ولایت علی کو اندھوں سے تشبیہ دی، صاف طور پہ اندھا کہا، آنکھیں رکھو یا نہ رکھو ولایت کو نہیں مانو گے اندھے رہو۔ پھر ایک سوال اس نے کیا کہ مولا اگر جو دنیاوی اندھا ہے جس کے پاس اصلی آنکھ بھی نہیں ہے، اصل کان بھی نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اندھا کہلائے گا، وہ بھی بہرا کہلائے گا، وہ کافر کہلائے گا؟ کہا نہیں۔ یہ اندھوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دنیاوی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، دنیاوی کانوں سے سن نہ سکے، اور ایک دین کا اندھا جو کان بھی رکھے آنکھیں بھی رکھے مگر نہ سنے نہ دیکھے، یہ وہ اندھا۔ دنیاوی اندھا جنت میں جا سکتا ہے اگر ولایت ہے، دین کا اندھا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، آتش جہنم اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو دو اندھوں کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک دنیاوی اندھا، ایک دینی اندھا۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 101۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا تھا؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں۔ تو کافر کو مخاطب کرا نا پروردگار عالم نے، اب نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اگر ولایت ہی نہیں فضول ہے، اگر ولایت ہی نہیں ہے تو نماز بھی فضول، زکوٰۃ بھی فضول، روزے بھی فضول۔ اب جب ولایت کا ہونا واجب ہے، ولایت کا ہونا واجب ہے، ولایت ہی نہیں ہوگی تو کیسے مومن کہلائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔
ان کے لیے ایک چیز پتہ چل گئی، ولایت کا حکم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 33، پروردگار عالم نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا، اے حبیب کہہ دو کہ جو تم اجر دینے آئے ہو نہیں چاہیے، اگر اجر دینا چاہتے ہو تو اقربا کی محبت دو، اہل بیت سے محبت کرو۔ تو دوسری شرط کیا بنی؟ اہل بیت سے محبت۔ اب جب دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ولایت سے محبت، ولایت کا اقرار کرنا، ولایت کو قبول کرنا، پہلی شرط نہیں ہے جہنم۔ دوسری کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ اگر یہ محبت ہی نہیں ہے نہ ولایت بھی نہیں ہوگی۔ جب پہلی بات محبت، جب محبت کریں گے اہل بیت سے تو ہی تو ولایت پر مقدم ہوں گے۔ مولا حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا کربلا میں، ایک ولایت کے خاطر، ایک دین کے خاطر۔ اس کربلا میں سارے رشتے ملیں گے، بھائی کا، بیٹے کا، سب رشتے اس ایک کربلا میں ملیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے سب قربان کیا، حتیٰ کہ خود قربان ہو گئے۔ ماں بہنوں کو سید سجاد نے بازاروں میں پھرتاوا دیا۔ یہ آخری کا ایام ہے نا، رلانے کے لیے ایک لفظ کافی ہے بھائی، رلانے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، کیا کہ محرم جانے والا، ایام اضحیٰ جانے والا، ایام اضحیٰ کی اختتام ہے، کل آخری 2 دن رہ گئے بس۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے روزہ رسول پہ گئی، کہا نانا تیری امت نے بڑا ستایا، نانا تیری امت نے بڑا ستایا ہے، نانا تیری امت نے ہمیں بازاروں میں پھرایا، نانا تیری امت نے میرے بھائی حسین کو قتل کرا، عباس کو قتل کرا، حسین کو قتل کرا، علی اکبر کو قتل کرا، علی اصغر کو قتل کرا، قاسم کو قتل کرا۔ نانا یہ دیکھ، جب میں مدینے سے نکلی تھی نا، اتنا بھرا ہوا قافلہ تھا، آئی ہوں تو دیکھ لے اسیر ہو کر آئے ہیں۔ نانا ایک بچی تھی سکینہ جو روتی تھی تو اس کو مارا جاتا۔ اب بی بی زینب اماں کی قبر پہ کہا اماں دیکھ قافلہ لے کے گئی تھی تو بھرا ہوا تھا، اب دیکھ لے نہ حسین رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ علی اصغر رہا، نہ اون و محمد رہے، نہ سکینہ رہی۔ اماں جو بھی باہر سے آتا ہے سوغات لاتا ہے، دیکھ میں بھی تیرے لیے سوغات لائی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکالا اور قبر بطول پہ اڑا دیا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا لرزنے لگی، ایک ہاتھ باہر نکلا، وہ کپڑا رسول کی بیٹی نے اپنی قبر کے اندر لیا۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ کپڑا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کروں گی اور کہوں گی اللہ دیکھ تیرے بندوں نے میرے حسین کو لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیدنا و منقلبون بارلا واسطہ محمد والے محمد کمائی تمام قلیل سی عبادت کو بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور امام زمانہ کے خدمت ترین گزاروں میں شمار فرما۔ ہمیں اگلے برس بھی اس عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا نارا سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔